السلام علیکم. سب لوگ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پچھلے لیکچر میں اپنا پہلا ونڈوز پروگرام بنایا اور اس کے ساتھ ہم نے تھوڑی سی ایکسپیریمنٹیشن بھی کی. اس کو آل کنٹرول ڈیلیٹ پریس کر کے ٹاسک لسٹ میں دیکھا اور تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا پروگرام واقعی چل رہا ہے اور ونڈوز کو بھی یہ پتا ہے کہ آپ نے ایک پروگرام بنایا ہے اور اس کو رن کر رہے ہیں. لیکن ایک قباحت ہو گئی. مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جب ہم نوٹ پیڈ وغیرہ چلاتے ہیں یا ورڈ چلاتے ہیں تو ان کی شکل ذرا مختلف سی ہے, ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نوٹ پیڈ چلایا اور اس میں سے ہیلپ مینیو میں اباؤٹ میں گئے. نوٹ پیڈ چلائیں یا کوئی اور اپلیکیشن چلائیں, نارملی ہیلپ مینیو میں اباؤٹ ایک مینیو کمانڈ ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ کیا اور ایک ڈائلاگ آیا جس کا ہم نے ذکر لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا کہ کاپی رائٹ دس اور ایک اوکے کا بٹن. انہوں نے اوکے پریس کیا اور ڈسمسڈ. وہ کہنے لگے کہ یہ جو اب ہم نے پروگرام بنایا ہے یہ تو صرف یہی کچھ کرتا ہے, یعنی اس میں تو صرف وہ میسج باکس ہی ہے. اصل میں جو وہ والی ونڈو جو نوٹ پیڈ کی اوریجنل ونڈو ہے, وائٹ بیک گراؤنڈ, اس طرح ورڈ میں جو ونڈو ہے اس قسم کی چیزیں تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ آج ہم انہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے, بلکہ ان کا ہم پرابلم سالو کریں گے. جی, تو ہم نے, اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلے لیکچر میں میسج باکس کا فنکشن کال کیا تھا. میسج باکس کا فنکشن ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ ایک میسج باکس اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر دے. یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کا ذکر کیا کہ نوٹ پیڈ کو فار ایگزامپل آپ 10 دفعہ چلائیں, اس ایپلیکیشن کو 10 دفعہ رن کریں, یا پینٹ ایک اور ایپلیکیشن ہے اس کو 10 دفعہ رن کریں, یا کیلکولیٹر کو ملٹیپل ٹائمز چلائیں, یا اس کو ہم ٹیکنیکلی یوں کہیں کہ نوٹ پیڈ کے ملٹیپل انسٹانسز چلائیں. اس ایپلیکیشن نوٹ پیڈ کے ملٹیپل انسٹانسز چلائیں تو وہ سب کے سب ایک ہی قسم کے ہوں گے. وہ جو ونڈوز بنیں گی ان کی وہ ایک ہی شکل کی, ایک ہی بہیویئر کی ہوتی ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ اس سے پہلے کہ میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں, میں دو چیزیں آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ پھر سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ پروگرام کو ہم ایپلیکیشن کہیں گے. اس میں ایک سٹل سا ڈفرنس بھی ہے, لیکن ابھی اس اسٹیج پہ وہ اتنا معنی نہیں رکھتا. ہم اس کو کمپلیٹ پروگرام جو ہم ڈیولپ کریں گے اس کو ہم کہیں گے ونڈوز ایپلیکیشن یا Win32 ایپلیکیشن. اور اس ایپلیکیشن جو آپ ایگزی بنائیں گے اس کو اگر آپ 3 یا 4 دفعہ چلایا ہوا ہے آپ نے, تو ہم کہیں گے اس کے 4 انسٹانسز چل رہے ہیں, یعنی کہ ایک چلتی ہوئی ایپلیکیشن کو ہم کہیں گے کہ ایپلیکیشن کا ایک انسٹنس رن ہو رہا ہے. ونڈوز کے لیے جب کوئی بھی پروگرام رن ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو چلتی ہوئی ایگزی ہے, یا ہم دیکھیں گے کہ اور بھی قسم کے پروسیس ہو سکتے ہیں. جو بھی ایک رننگ ایگزیکیوٹیبل ہے, رننگ ایپلیکیشن ہے, ونڈوز کے لیے وہ ایک پروسیس ہے. جب آپ آل کنٹرول ڈیلیٹ آپ نے پریس کیا تھا تو آپ کو جو لسٹ نظر آئی تھی وہ پروسیس لسٹ یا ٹاسک لسٹ تھی. دونوں کے معنی آلموسٹ ایک ہی سے ہیں. جی, تو ہم نے یہ بات کی کہ نوٹ پیڈ کو آپ جتنی دفعہ مرضی چلائیے گا, آپ اس کو ایک, اس کا جو انٹرفیس آپ کو ایک جیسا لگے گا, اس کی شکل, اس کی فیل, لک, بہیویئر, سب کچھ ایک جیسا ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی ایپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ اپنی ونڈوز کریٹ کرتی ہیں, اور اپنی ونڈو کریٹ کرنے سے پہلے وہ آپریٹنگ سسٹم کو یہ بتاتی ہیں کہ ہم اس شکل کی ونڈو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کو وہ ونڈو کریٹ کریں ان کو کچھ اور کرنا پڑتا ہے. آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے ونڈو, بہت ساری ونڈو ٹائپس کی یا ونڈو کلاسز کی, یعنی مختلف شکلوں یا حیت کی ونڈوز. مثلا نوٹ پیڈ چلا, اس نے اپنی ایک خاص شکل کی ونڈو بنائی. مائکروسافٹ ورڈ چلا, اس نے ایک اپنی خاص شکل کی ونڈو بنائی. یا ہم کو یوں کہیں گے کہ نوٹ پیڈ کی اپنی ونڈو کلاس ہے اور ورڈ کی اپنی ونڈو کلاس ہے. یہ ونڈو کلاس آتی کہاں سے ہے؟ ہوتا یوں ہے کہ جب آپ کا پروگرام چلتا ہے تو وہ ایک ونڈو کلاس رجسٹر کرتا ہے. ونڈو کلاس رجسٹر کرنے سے کیا ہوتا ہے, جو ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو پتا چل جاتا ہے, وہ اپنی لسٹ میں لکھ لیتا ہے کہ اس طرح کی ایک ونڈو کلاس رجسٹرڈ ہے. اب جو ایپلیکیشن ہے وہ اس کلاس کی ونڈو کریٹ کرنے کا جب بھی کہے گی کہ جی مجھے اس کلاس کی طرح کی ونڈو بنا دو, تو آپریٹنگ سسٹم اس لسٹ میں سے دیکھے گا کہ یہ کلاس ہے, اس کلاس کی ونڈو بنانی ہے, اس کی سارے ایٹریبیوٹ, اس کی شکل, اس کی سب کچھ حیت وہاں پہ دی ہوئی ہوگی, اور وہ اس قسم کی ایک ونڈو کریٹ کر دے گا. سو آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کے پاس
ونڈو کلاسز کی ایک پوری لسٹ ہوتی ہے. جب آپ پروگرام بناتے ہیں, بس نوٹ پیڈ جنہوں نے لکھا وہ کیا کرتے ہیں, جب پروگرام چلتا ہے تو ایک اپنی نئی کلاس رجسٹر کرواتے ہیں اور بعد میں جتنے بھی نوٹ پیڈ چلتے ہیں وہ اس رجسٹرڈ کلاس کی ونڈوز بناتے ہیں. اس سے تمام ونڈوز کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے. ہم بھی ایسا ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے جو ہم فنکشن یوز کرتے ہیں, جو اے پی آئی فنکشن یوز کرتے ہیں ونڈوز میں, وہ ہے رجسٹر کلاس. اچھا, آپ میں سے کچھ لوگ جو سی پلس پلس ممکن ہے جانتے ہوں, یا جاوا جانتے ہوں, یا کوئی آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج جانتے ہوں, وہ شاید اس کو تھوڑا سا کنفیوز کر جائیں. وہ لوگ جو سی پلس پلس یا جاوا وغیرہ نہیں جانتے وہ اپنے کان بند کر لیں, کیونکہ ہم ان سے مخاطب نہیں ہیں. وہ لوگ جو سی پلس پلس جانتے ہیں یا جاوا جانتے ہیں, وہاں پہ کلاسز کا کانسیپٹ مختلف ہے. ہر ایک کلاس ہوتی ہے, اس کے آپ ہر کلاس کے آبجیکٹس بناتے ہیں, تو یہ معاملہ مختلف ہے. وہ آبجیکٹ اورینٹڈ کلاسز ہیں, وہ ایک بالکل علیحدہ کانسیپٹ ہے پروگرامنگ کا. جبکہ ہم جن ونڈو کلاسز کی بات کر رہے ہیں اس کا ان کلاسز سے دور کا بھی رشتہ نہیں ہے. یہ ونڈو کلاسز جو ہیں یہ مائکروسافٹ ونڈوز کی اپنی ونڈو ٹائپس ہیں. وہ ونڈو ٹائپس جو کہ جن ٹائپس کی ونڈوز کریٹ کی جا سکتی ہیں. آپریٹنگ سسٹم کو جن ٹائپس کا پتا ہے اور وہ ان ٹائپس کی ونڈوز کریٹ کر سکتا ہے, اس کو وہ ونڈو کلاسز کہتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رجسٹر کلاس کا فنکشن کیسا لگتا ہے. تو یہ فنکشن آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا کمپلیٹ پروٹوٹائپ یہاں پہ دیا ہوا ہے. یہ فنکشن ایک ایٹم ریٹرن, اس کی ریٹرن ٹائپ میں ایٹم لکھا ہوا ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اور اس کے بعد رجسٹر کلاس, اور اس کا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے کانسٹ ونڈ کلاس پوائنٹر ٹو ونڈ کلاس اسٹرکچر. اس کے آگے ویریبل کا نام ہے LPWND کلاس. بیسکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کانسٹ اور WND کلاس, جو پہلا والا کانسٹ ہے یہ سمپل سی کا کانسٹ ہے. وہ اسمال میں ہوتا ہے یا کیپس میں. یہ کیپس میں اس لیے ہے کہ ونڈوز میں اس اسمال جو کانسٹ آپ کا سی کا کی ورڈ ہے اس کو کیپٹل کر کے بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے. معلوم نہیں کیا وجہ ہے, مے بی کنسسٹینسی کے لیے ہو یا کیا ہو. یہاں پہ آپ اسمال کانسٹ لکھتے ہیں یا کیپٹل کانسٹ لکھتے ہیں. فی الحال کرنٹ کانٹیکسٹ میں ان دونوں کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن بیسکلی یہ بھی کنڈیشنل کمپائلیشن کا ایک فیچر ہے. دیٹس وائی انہوں نے اس کو اس طرح سے دیا ہوا ہے. اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے WND کلاس اسٹار LPWND کلاس. یہ ہے پوائنٹر ٹو ٹائپ WND کلاس یا پوائنٹر ٹو ونڈو کلاس. تو دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے. ہم نے ونڈوز کی ہیڈر فائلز میں سے سرچ کیا, WinUser.h ہے, WinDef.h اور بہت ساری فائلز ہیں, لیکن ہمیں ان دونوں میں سے جو ہمیں چاہیے ہوتا تھا وہ مل جاتا تھا. تو ہمیں جو WND کلاس ہے اس کی ڈیفینیشن, اس کی ڈیکلریشن کہیں مل گئی. تو آپ کو بھی بتائے دیتے ہیں. اسکرین پہ دیکھیے تو آپ کو اس کی پوری کمپلیٹ ڈیٹیل نظر آ رہی ہے. یہ ہے ٹائپ ڈیف اسٹرکٹ انڈرسکور WND کلاس. اس کے بعد اسٹرکچر کی پوری ڈیفینیشن ہے, اس کے ممبرز ہیں, اور اس کے بعد آخر میں WND کلاس اور اسٹار PWND کلاس. اس کو ہم دیکھیں, اگر آپ ٹائپ ڈیف کے رولز جو ہم نے دیکھے تھے اس کے مطابق اب یہاں پہ ٹائپ ڈیف کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں تو کیا ہے, یہ اسٹرکچر ہے, اس کا نام اسٹرکچر کا نام ہے انڈرسکور WND کلاس. ٹھیک ہے, اور اس اسٹرکچر کی ٹائپ کا ویریبل بن رہا ہے آخر میں دیکھیے WND کلاس, اور ایک پوائنٹر بن رہا ہے اس اسٹرکچر کی ٹائپ کا PWND کلاس. لیکن شروع میں ٹائپ ڈیف لگ جانے سے اب WND کلاس جو ہے آخر میں دیکھیے WND کلاس یہ اسٹرکٹ انڈرسکور WND کلاس کا ٹائپ ڈیف بن گیا. یعنی آپ ایک نئی ٹائپ آپ نے ڈیفائن کر لی ہے WND کلاس, جو کہ اسٹرکٹ انڈرسکور WND کلاس یا ونڈو کلاس کو ریپرزینٹ کرے گی. یہ ہم نے کیوں کیا ہے, تاکہ ہمیں بار بار اسٹرکٹ انڈرسکور WND کلاس نہ لکھنا پڑے, ہم سمپلی WND کلاس لکھ لیں, یعنی کہ ونڈو کلاس کا اسٹرکچر انسٹانشیٹ کر لیں. تو اس کے کافی سارے ممبرز ہیں. اب ہم ان ممبرز کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. پہلا ممبر ہے uint یعنی انسائنڈ انٹیجر. ہم نے پہلے دیکھا کہ یہ کیا ہے, یہ بھی ایک ٹائپ ڈیف ہے, ونڈوز کی اپنی ٹائپ ہے, انسائنڈ انٹیجر کے ایکویولنٹ ہوتی ہے. uint اسٹائل. اس کے بعد ہے WND proc.
یہ بیسکلی پوائنٹر ٹو فنکشن ہے, اس کو ونڈو پروسیجر کہتے ہیں. اس کو بھی ابھی ہم دیکھیں گے. سیکنڈ پیرامیٹر جو ہے یہ پوائنٹر ٹو فنکشن ہے, ایک ایسا فنکشن جس کو ہم ونڈو پروسیجر کہیں گے, یہ وہ چیز ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. تیسرا اور چوتھا پیرامیٹر جو ہے اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں. اس کے بعد اگلا پیرامیٹر ایچ انسٹنس. یہاں پہ ایچ انسٹنس میں آپ اس ایپلیکیشن کا انسٹنس ہینڈل پرووائڈ کرتے ہیں, یعنی جو پروگرام اس پرٹیکولر ونڈو کلاس کو رجسٹر کروا رہا ہے وہ اپنا انسٹنس یہاں پہ پرووائڈ کرے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایچ انسٹنس نام کا ایک پیرامیٹر جو ہے وہ ون مین کو پاس ہوا تھا, تو آپ یہاں پہ ایگزیکٹلی وہی ایچ انسٹنس پاس کریں گے, یعنی آپ اپنے پروگرام کا ایچ انسٹنس ممبر جو ہینڈل ہے وہ پاس کریں گے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب مائکروسافٹ ونڈوز اپنے پاس ایڈ کرتی ہے آپ کی کلاس, اپنے پاس رجسٹر کرتی ہے آپ کی ونڈو کلاس رجسٹر کرتی ہے, تو اسے یہ پتا لگ جانا چاہیے کہ یہ جس ایپلیکیشن نے رجسٹر کروائی ہے اس کا انسٹنس ہینڈل کیا ہے, تاکہ جب آپ کی وہ ایپلیکیشن ٹرمینیٹ ہو, تو جب آپ کی وہ تمام ایپلیکیشن ٹرمینیٹ ہو جائیں جنہوں نے وہ رجسٹر کروائی ہوئی ہیں اپنی کلاسز, تو وہ کلاسز خود بخود آٹومیٹکلی ان رجسٹر کر دی جاتی ہیں. اسی لیے یہاں پہ ایچ انسٹنس نام کا ایک ویریبل ممبر ویریبل موجود ہے. اسی اسٹرکچر کے باقی ویریبلس دیکھتے ہیں. اب اس کے بعد ہے ایچ آئکن. یہ بیسکلی آپ کے پروگرام کے ساتھ جو آئکن ایسوسیٹڈ ہوتا ہے یہ اس کا ہینڈل ہے, ابھی ہم اس کو نہیں دیکھیں گے. اس کے بعد ہے ایچ کرسر, ہینڈل ٹو کرسر. یہ آپ کی ونڈو کے ساتھ جو ماؤس کرسر ایسوسیٹڈ ہے, یعنی کہ آپ کا ماؤس جب آپ کی ونڈو کے اوپر آئے تو کون سا والا کرسر ڈسپلے کیا جائے, یہ اس کرسر کا ہینڈل ہے. اس کے بعد ہے ایچ برش, ایچ بی آر بیک گراؤنڈ. آپ کی ونڈو کا بیک گراؤنڈ جس برش سے پینٹ کیا جائے گا یہ اس کا ہینڈل ہے. یہ ایچ آئکن, ایچ کرسر اور ایچ بی آر بیک گراؤنڈ یہ تینوں ہم یہاں پہ اومٹ کر دیں گے, اگنور کر دیں گے, اور ان کو ہم استعمال نہیں کریں گے. آخری دو پیرامیٹرز امپورٹنٹ ہیں, لیکن اس میں سے بھی پہلا پیرامیٹر ہے ایل پی سی ٹی ایس ٹی آر, لانگ پوائنٹر کانسٹنٹ ٹو اسٹرنگ, یعنی بیسکلی ایک پوائنٹر ٹو کیریکٹر ہے, یہ ایک اسٹرنگ ہے. اور یہ کیا ہے؟ ایل پی ایس زی مینیو نیم. آپ کو ایک مینیو نیم دینا ہوتا ہے, جو مینیو آپ ونڈو میں ڈسپلے کروانا چاہ رہے ہیں اس مینیو کا آپ یہاں پہ نام پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن چونکہ ہم ابھی کوئی مینیو ڈسپلے نہیں کروائیں گے کیونکہ ہمیں مینیوز ڈسکس ہی نہیں کیے, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ مینیو کیسے شو کرتے ہیں, تو ہم یہاں پہ کچھ بھی نہیں دیں گے. اس کے بعد آخر میں آپ دیتے ہیں کلاس نیم, ایل پی ایس زی کلاس نیم, یہ بھی ایک اسٹرنگ ہے. تو یہاں پہ آپ اس ونڈو کلاس کا نام ایز اے اسٹرنگ پرووائڈ کرتے ہیں, اور بعد میں جب آپ ونڈوز سے کہیں گے کہ مجھے فلاں کلاس کی ونڈو بنا دو, تو ونڈوز جو ہے مائکروسافٹ ونڈوز وہ یہ کلاس کا نام استعمال کرے گی. آپ جتنی کلاسز بھی رجسٹر کرواتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک یونیک نیم ہونا ضروری ہے جو آپ یہاں پہ دیں. تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں. تو جب آپ کوئی بھی ونڈو اپنے پروگرام میں کوئی پروگرام کی ونڈو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک ونڈو کلاس رجسٹر کروائیں گے. ونڈو کلاس رجسٹر کروانے سے ونڈوز کو یہ پتا چل جائے گا کہ جب آپ وہ ونڈو کریٹ کریں گے تو وہ کس قسم کی ہوگی, اس کی شکل کس قسم کی ہوگی. ابھی تو ہم صرف ونڈو کلاس کو رجسٹر کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو ہم اس کا سینٹیکس دیکھ لیتے ہیں. آپ رجسٹر کلاس فنکشن کال کرتے ہیں, یہ ونڈو کلاس ٹائپ کے اسٹرکچر کا پوائنٹر لیتا ہے. تو اب آپ یہ کریں گے نیکسٹ سلائیڈ میں. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ونڈو کلاس ٹائپ کا ایک اسٹرکچر لیا ہوا ہے اور اس کے سارے ایلیمنٹس کو ہم نے انیشلائز کیا ہوا ہے. ہم نے وہ تمام ممبرز جو ابھی ہم استعمال نہیں کر رہے ان کو یا نل سے انیشلائز کروا دیا ہے یا زیرو ان میں اسائن کروا دیا ہے. تو ہم نے ایک ونڈو کلاس کا ایک اسٹرکچر بنایا, اس کا ہم نے کوئی بھی نام دیا ہوا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. اس کے مختلف ممبرز کو انیشلائز کیا یا ویلیوز اسائن کی, اور پھر اس پرٹیکولر اسٹرکچر کا ایڈریس ہم نے رجسٹر کلاس کو پاس کر دیا. اور آپ ریکال کیجئے گا کہ یہاں پہ کال بائی
रेफरेंस हो रहा है, आप अपना जो स्ट्रक्चर है उसका एड्रेस रजिस्टर क्लास फंक्शन को पास कर रहे हैं. रजिस्टर क्लास फंक्शन क्या करता है? रजिस्टर क्लास फंक्शन जिस विंडो क्लास स्ट्रक्चर का एड्रेस आप उसे पास करते हैं, वो उस स्ट्रक्चर के मेंबर्स को यूज करके विंडोज के साथ एक क्लास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ रजिस्टर करवा देता है. वहीं पे आप उसका नाम भी देते हैं. विंड क्लास स्ट्रक्चर आपने देखा, उसके अंदर एक क्लास का नाम भी आप देते हैं. तो अगर सब कुछ ठीक है, यानी उस नाम की कोई और क्लास पहले से रजिस्टर नहीं हुई और कोई और चीज गलती आपने नहीं की, तो आपने तमाम मेंबर्स को वैलिड समझ आ सकने वाली लॉजिकल वैल्यूज दी हैं, तो क्या होता है, आपकी वो विंडो क्लास रजिस्टर हो जाती है. अब जब आपकी क्लास रजिस्टर हो जाती है, विंडोज अपने पास लिस्ट में एक और विंडो क्लास ऐड कर लेती है, तो क्या होता है, आपको जो नई रजिस्टर्ड क्लास है उसका एक आइडेंटिफायर पकड़ा दिया जाता है कि जी ये फलां क्लास रजिस्टर हुई है, उसका टैग ये है. वो जो आइडेंटिफायर या वो जो कांस्टेंट आपको दिया जाता है उसका कि जी ये यूनिक आइडेंटिफायर जो ये बताता है कि जी ये फलां वाली क्लास रजिस्टर हुई है, उसको हम एटम कहते हैं. यानी रजिस्टर क्लास का फंक्शन, सिंटैक्स एक तरफ फिर देखिए, रजिस्टर क्लास का फंक्शन जो है ये एटम टाइप की वैल्यूज रिटर्न करता है. ये जो एटम है ये भी एक डेटा टाइप है, बिल्कुल वैसी ही जैसी यूएंट थी या पीयू लॉन्ग या इस तरह के बहुत सारी डेटा टाइप्स हम अब तक देखते आए हैं. एच इंस्टेंस है जो कि बेसिकली विंडोज की अपनी डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं और उनमें से बहुत सारे टाइप डेफ्स हैं. तो एटम भी उसी किस्म की एक चीज है. तो रजिस्टर क्लास फंक्शन अगर सक्सेसफुल हो तो ये आपको एक वैलिड एटम रिटर्न करेगा. अगर रजिस्टर क्लास फंक्शन अनसक्सेसफुल हो, यानी ये आपकी दी हुई विंडो क्लास रजिस्टर ना कर पाए, तो आपको ये वैलिड एटम नहीं रिटर्न करता बल्कि नल रिटर्न करता है. ये एक नल वैल्यू रिटर्न करता है. तो अगला मरहला है विंडो को एक्चुअली क्रिएट करने का. अब आपने एक क्लास रजिस्टर करवा दी और अब आप विंडो को क्रिएट करेंगे. विंडो को क्रिएट करने के लिए आप विंडोज को यह बताएंगे कि किस क्लास की विंडो क्रिएट करनी है और विंडो जो है उस किस्म की विंडो क्रिएट हो जाएगी. तो जो फंक्शन आपकी विंडो क्रिएट करता है वेरी लॉजिकली, उसका नाम है क्रिएट विंडो. देखते हैं, आपके पास इस फंक्शन की डिटेल मौजूद है, इसके तमाम पैरामीटर्स आप देख रहे हैं. क्रिएट विंडो जो है ये इसके काफी सारे पैरामीटर्स हैं. इसका पहला पैरामीटर है क्लास नेम. ये एक स्ट्रिंग है, LPCTSTR. ये एक पहला पैरामीटर एक स्ट्रिंग है और ये रजिस्टर्ड क्लास नेम आप यहां पे प्रोवाइड करेंगे. यानी अभी जो आपने क्लास रजिस्टर करवाई थी उसमें आपने एक नाम दिया था, आपने विंड क्लास स्ट्रक्चर में एक क्लास नेम प्रोवाइड किया था. तो आप यहां पे किसी भी रजिस्टर्ड क्लास का नाम इसको प्रोवाइड करेंगे कि उस क्लास विंडो क्लास की मुताबिक विंडो क्रिएट कर दो. दूसरा पैरामीटर है विंडो नेम. विंडो नेम क्या होता है? विंडो नेम आप जो भी विंडो क्रिएट करते हैं उसके टॉप पे कोई कैप्शन लगा हुआ होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप नोटपैड चलाते हैं तो उसके टाइटल बार में नोटपैड लिखा हुआ होता है. इंटरनेट एक्सप्लोरर आप चलाते हैं तो जो आप वेब पेज ब्राउज कर रहे हैं उसका टाइटल उसके टॉप पे आ रहा होता है, तो वो विंडो का नेम होता है. ये विंडो नेम आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली जब आप विंडो क्रिएट कर रहे हैं तो उसको क्या नाम देना है वो आप यहां देंगे. तो जो थर्ड पैरामीटर है स्टाइल, ये काफी अहम है. आप इस स्टाइल के थ्रू अपनी विंडो की जाहिरी शक्ल और उसका कुछ बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं. एक तो वो स्टाइल था जो विंडो क्लास का था, उसकी भी कुछ वैल्यूज हैं, लेकिन वो बुनियादी तौर पे विंडो के बड़े बुनियादी एट्रीब्यूट्स को, बुनियादी ख्वास को डिटरमिन करता है कि विंडो बुनियादी तौर पर इन मेमोरी इन विंडो के पास, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पास वो विंडो किस किस्म की होगी. लेकिन ये जो क्रिएट विंडो में आप स्टाइल मुहैया करते हैं ये उसकी अपीयरेंस को कंट्रोल करता है. इसको हम मजीद डिटेल में तब देखेंगे जब हम इन स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे. तो हम अगला पैरामीटर देखते हैं. अगला पैरामीटर आपके पास है एक्स. एक्स जो है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ विंडो,
یہ جو آپ فورتھ پیرامیٹر کریٹ ونڈو کو پاس کرتے ہیں, یہ آپ آپریٹنگ سسٹم کو یہ بتاتا ہے کہ جب آپ ونڈو کریٹ کریں گے اسکرین کے اوپر تو اس کی ہاریزونٹل پوزیشن کیا ہونی چاہیے, یعنی کہ اس کا ایکس کوآرڈینیٹ یا ہاریزونٹل پوزیشن کیا ہونی چاہیے. یہ پوزیشن پکسلز میں ہوگی. آپ کی اسکرین اگر 640x480 پہ چل رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی 50ویں پکسل پہ ونڈو شروع ہو جائے ہاریزونٹلی. سملرلی آپ ورٹیکل پوزیشن بتا سکتے ہیں, اور یہ نیکسٹ پیرامیٹر ہوگا وائی. آپ ونڈو کا جو ٹاپ لیفٹ کارنر ہے کونا, اس کے کوآرڈینیٹس بتاتے ہیں یہاں پہ ایکس اور وائی میں. نیکسٹ پیرامیٹر میں آپ وڈتھ بتاتے ہیں, ونڈو کتنی وائڈ ہوگی. اس کے بعد ہائٹ, ونڈو کتنی کی ہائٹ کیا ہوگی. اس سے آگے ہے پیرنٹ, یہ ایک HWND یا ہینڈل ٹو ونڈو ٹائپ کا پیرامیٹر ہے. اس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس ونڈو کا پیرنٹ کیا ہوگا. یہ ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے, اس کو آپ نل دیں گے جب ہمیں ضرورت پڑے گی. اس کے بعد مینو, ہینڈل ٹو مینو, اس میں آپ بتاتے ہیں کہ ونڈو کا مینو کیا ہے. تو یہ بھی آپ یہاں پہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے. اس کے بعد اگلی چیز ہے ایچ انسٹنس. یہ ہم یہاں پہ کیوں پرووائڈ کرتے ہیں. یہ بہت ممکن ہے کہ ونڈو کی جو کلاس ہے وہ ایک جگہ رجسٹر ہو رہی ہو اور اس کلاس کی ونڈو کہیں اور کریٹ ہو رہی ہو کسی اور پروسیس میں. تو ایسی صورتحال میں جو ونڈو کلاس رجسٹر کروائے گا وہ پروسیس اپنا ایچ انسٹنس ہینڈل ٹو انسٹنس مہیا کرے گا, اور جو پروسیس اس کلاس کے مطابق ونڈو کریٹ کرے گا وہ اپنا ایچ انسٹنس کریٹ ونڈو کو پرووائڈ کرے گا. آگے دیکھتے ہیں. اس کے بعد جو لاسٹ پیرامیٹر ہے یہ ونڈو کریشن ڈیٹا, اس کو ہم نے لیبل کیا ہوا ہے. یہ بھی فی الحال اہم نہیں ہے اور آپ یہاں پہ بھی نل پاس کر سکتے ہیں. اگر کریٹ ونڈو کا فنکشن سکسیسفل ہو, آپ اس کے تمام پیرامیٹرز کو ویلڈ ویلیوز دیں اور یہ سکسیسفلی ونڈو کو کریٹ کر دے, تو یہ آپ کو اس ونڈو کا ہینڈل ریٹرن کرتا ہے. تبھی اس کی ریٹرن ٹائپ HWND یا ہینڈل ٹو ونڈو ہوتی ہے. اور اگر یہ ونڈو کریٹ نہ کر پائے کسی بھی وجہ سے, مثلا آپ اس کا لیفٹ ٹاپ کوآرڈینیٹ یا کچھ دے دیں یا کلاس نیم غلط دے دیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر یہ والا فنکشن نل ریٹرن کرتا ہے. یہ ایک آلموسٹ جنرل رول ہے. جب کوئی فنکشن ونڈوز میں فیل ہوتا ہے, API فنکشن کوئی بھی فیل ہوتا ہے, تو وہ نل ریٹرن کر دیتا ہے یا -1 ریٹرن کر دیتا ہے یا کوئی اس قسم کی ویلیو. یہ آپ کو ویلیو کہاں سے پتا چلتی ہے؟ مائکروسافٹ کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے, جیسے MSDN ڈاکیومنٹیشن ہے, وہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ ہیلپ فل ہے. تو ہم اس کو جو پروسیجر ابھی ہم نے فالو کیا اس کو ذرا سمرائز کر لیتے ہیں. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسکرین کے اوپر. ہم نے سب سے پہلے کسی بھی ایپلیکیشن نے ایک ونڈو کلاس رجسٹر کی. ونڈو کلاس رجسٹر کرنے کے لیے وہ ایک WND کلاس یا ونڈو کلاس ٹائپ کا اسٹرکچر لیتی ہے. وہ ایپلیکیشن, وہ پروگرام اس اسٹرکچر کے ممبرس کو فل اپ کرتی ہے اور رجسٹر کلاس کال کر کے یہ کلاس رجسٹر ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ ایپلیکیشن جو ہے وہ کریٹ ونڈو فنکشن کے تھرو اس کلاس کی ونڈو کریٹ کر سکتی ہے. جی, تو اب یہاں تھوڑا سا ڈائیورٹ کرتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے مائکروسافٹ ونڈوز میں پراپرٹیز, ڈسپلے پراپرٹیز چینج کرتے ہیں. وہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ ڈیسک ٹاپ پہ رائٹ کلک کرتے ہیں, ماؤس کی رائٹ کلک کرتے ہیں, اور آپ کے پاس ایک مینیو پاپ اپ ہو جاتا ہے, وہ شو ہو جاتا ہے, اور اس میں بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں جن میں سے سب سے باٹم میں پراپرٹیز لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ وہاں کلک کرتے ہیں اور آپ کے پاس ایک پراپرٹیز ڈائلاگ آ جاتا ہے. ہم بہت آگے نہیں جاتے. ہمارا فی الوقت سوال یہ ہے کہ جب آپ رائٹ کلک کرتے ہیں ڈیسک ٹاپ کے اوپر تو مینیو ہی کیوں اوپن ہوتا ہے؟ کچھ سوال ہمارے جو ذہن میں آئے, ہم دیکھتے ہیں کہ مینیو ہی کیوں سامنے نظر آیا اور کچھ اور کیوں نہیں ہوا. فار ایگزامپل ورڈ کیوں نہیں چل پڑا؟ ہم نے ڈیسک ٹاپ کے اوپر رائٹ کلک کیا تو ورڈ کیوں نہیں چل پڑا, یا نوٹ پیڈ کیوں نہیں چل پڑا, یا سسٹم شٹ ڈاؤن کیوں نہیں ہو گیا؟ اس طرح کے سوال آ سکتے ہیں. یا اگر ہم سب کچھ مان بھی لیں تو یہ سوال اپنی جگہ ضرور موجود ہے کہ یہ مینیو ڈسپلے کس نے کیا؟ جو رائٹ کلک ہم نے وہاں پہ کی ہے تو اس کا ریسپانس کس نے بھیجا ہمارے پاس؟ ہم جو بھی ایکشن کرتے ہیں ماؤس سے یا کی بورڈ سے, اس کا ریسپانس کون دیتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. جی, تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ونڈوز کے آرکیٹیکچر کے ایک بہت اہم پہلو سے
روشناس کرے گا, اور وہ ہے میسجز. آپ کوئی بھی ایکشن کریں, کی بورڈ کو ہٹ کریں, کوئی کی اس کی پریس کریں, آپ رائٹ کلک کریں, لیفٹ کلک کریں, ایون ماؤس کو موو کریں, کچھ بھی کریں تو ایک میسج جنریٹ ہوتا ہے. آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایک میسج جنریٹ کرتا ہے. آپ جو بھی ایکشن کرتے ہیں کی بورڈ یا ماؤس سے, اس سے جنریٹ ہونے والے سارے میسجز آپ کے سسٹم کے پاس جاتے ہیں, ونڈوز کے پاس جاتے ہیں, اور وہ ان تمام میسجز کو اپنے پاس رکھتا جاتا ہے. لیکن اب ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ رائٹ کلک آپ نے ڈیسک ٹاپ پر کیا تھا اور ایک مینیو ڈسپلے ہو گیا. تو ہوا یہ کہ رائٹ کلک آپ نے کیا, ایک میسج جنریٹ ہوا, رائٹ بٹن ڈاؤن. اس قسم کا ایک میسج ہم دیکھیں گے اس کورس کے دوران کہ رائٹ بٹن ڈاؤن کا جو میسج جنریٹ ہوا وہ ونڈوز کے پاس آیا, ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے پاس آیا, اور پھر اس کے بعد وہ ڈیسک ٹاپ کو بھیج دیا گیا. ہماری صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہوگی. جب بھی کوئی میسج جنریٹ ہوتا ہے آپ کے سسٹم میں, کی بورڈ سے, ماؤس سے, یا اور بھی بہت سارے میسجز ہوتے ہیں, تو وہ تمام میسجز سسٹم, آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اپنے پاس قطار کی صورت میں رکھتا ہے. یعنی جو میسج پہلے آیا ہے وہ پہلے آگے بھیجا جائے گا, اور جو بعد میں آیا ہے وہ بعد میں. بالکل اسی طرح سے آپ جب جلدی جلدی کیز پریس کرتے ہیں اور آپ کا سسٹم اسٹک ہوا ہو, تو ہوتا کیا ہے, فار ایگزامپل آپ نے اپنے سسٹم میں جلدی جلدی Alt F اور پھر ایگزٹ کیا, تو ایسے نہیں ہوتا کہ جو کی آپ نے بعد میں پریس کی اس کا افیکٹ پہلے ہو گیا, جو پہلے پریس کی اس کا افیکٹ بعد میں ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے جو ہی آپ کوئی کی پریس کرتے ہیں اس کا کرسپونڈنگ میسج کیو میں چلا جاتا ہے. جی ہاں, میسج کیو. آپ کے تمام میسجز, کی بورڈ میسجز, ماؤس میسجز, ابھی ہم انہی کی بات کریں گے فی الحال, وہ تمام میسجز ایک سسٹم میسج کیو میں جاتے ہیں. آپ کوئی بھی حرکت کرتے ہیں ماؤس کے ساتھ, کی بورڈ کے ساتھ, تو وہ سسٹم میسج کیو میں چلی جاتی ہے. اب آپ کا آپریٹنگ سسٹم یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو میسج جنریٹ ہوا ہے یہ ایپلیکیشن سے بلانگ کرتا ہے. یعنی اگر آپ ورڈ چلا رہے تھے, اس میں اے بی سی آپ نے ٹائپ کی, تو وہ اے بی سی ساتھ ہی کھلے ہوئے نوٹ پیڈ میں نہیں ٹائپ ہو جاتی, وہ ورڈ میں ہی ہوتی ہے. تو ہر ایپلیکیشن کے لیے ایک علیحدہ ایک میسج کیو ہوتی ہے. یعنی ایک تو سسٹم میسج کیو, تمام جنریٹڈ میسجز پہلے سسٹم میسج کیو میں آئے, اور وہاں سے آپریٹنگ سسٹم نے ان کو اس کی پرٹیکولر ایپلیکیشن کی میسج کیو میں بھیج دیا. اسی لیے اگر آپ ساتھ ساتھ ورڈ اور ایکسل کھول لیں تو ورڈ میں آپ جو چاہیں کریں اس وقت, ایکسل کو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ سسٹم میسج کیو میں آنے والے تمام میسجز ورڈ کی میسج کیو میں راؤٹ کر دیے جائیں گے, بھیج دیے جائیں گے. یہ میسجنگ یا میسج کیوئنگ کا کانسیپٹ ہے. ونڈوز پروگرامنگ بنیادی طور پر میسج پروگرامنگ ہے. آپ اپنی تمام پروگرامنگ میسجز کے تھرو کرتے ہیں. ہر ایک سسٹم میں موجود ہر ایک ایکشن ایک میسج جنریٹ کرتا ہے, اور وہ میسج پھر ہینڈل کیا جاتا ہے. اس کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. اس کو ہم پکٹوریلی بھی دیکھ سکتے ہیں. جب آپ کے پاس کوئی بھی میسج آتا ہے, جب سسٹم کے پاس کوئی بھی میسج آتا ہے کی بورڈ سے یا ماؤس سے, تو وہ اس کو کسی پرٹیکولر ایپلیکیشن کی میسج کیو میں بھیج دیتا ہے. اس کو ہم فگریٹیولی دیکھ لیتے ہیں. سسٹم میسج کیو سے ایپلیکیشن میسج کیو میں آپ کے میسج آتے ہیں. صرف آپ ہی کی ایپلیکیشن جو ہے, پرٹیکولرلی صرف آپ کی ایپلیکیشن سے ریلیونٹ میسجز آپ کی ایپلیکیشن کیو میں آتے ہیں. اور اس کے بعد آپ اپنی ایپلیکیشن میں, اپنے پروگرام میں یہ میسجز ایک ایک کر کے ریٹریو کرتے ہیں. اب فرض کیا کہ آپ نے جو رائٹ کلک کی تھی یا لیفٹ کلک کی تھی وہ آپ نے نوٹ پیڈ کی ونڈو میں کی ہے, تو دیکھتے ہیں میسج راؤٹنگ کیسے ہوگی. آپ نے لیفٹ کلک کی تو میسج جنریٹ ہوا لیفٹ کلک کا یا لیفٹ بٹن ڈاؤن, ماؤس کا لیفٹ بٹن ڈاؤن ہوا ہے. یہ میسج آپ کی سسٹم میسج کیو میں آیا. وہاں سے یہ نوٹ پیڈ ڈاٹ ایکزی جو پروگرام, یہ پروسیس چل رہا ہے, یہ اس کی میسج کیو میں گیا, ایپلیکیشن میسج کیو میں گیا. اس ایپلیکیشن نے اپنی میسج کیو سے یہ میسج اٹھایا اور
پروسیس کیا. لیکن یہی نہیں, ایک ایپلیکیشن جب میسج کیو سے اٹھاتی ہے تو اس کے بعد معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. میسج کیو سے میسج اٹھانا اور اس کے بعد پروسیس کرنا, اس کے لیے ہم اے پی آئی فنکشن ذرا بعد میں دیکھیں گے. پہلے ہم اس کو تھیوریٹیکلی دیکھ لیتے ہیں. آپ کی ایپلیکیشن یا کوئی بھی ونڈوز ایپلیکیشن یہ کرتی ہے نارملی کہ جب اس کے پاس کوئی ایپلیکیشن کیو میں ایک میسج آ جاتا ہے تو اس میسج کے ساتھ ساری انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ کلک ایکچولی ہوئی کہاں ہے, کس ونڈو کے اوپر یہ کلک ہوئی ہے. تو اب آپ کی ایپلیکیشن وہ کلک یا وہ میسج جو تھا, جسے لیفٹ بٹن ڈاؤن کا میسج تھا, اس کو اس اپنی بنائی ہوئی ونڈو تک راؤٹ کر دیتی ہے. یعنی آپ کی ایپلیکیشن خود اپنی میسج کیو میں سے ایک ایک کر کے میسجز اٹھا کے اپنی بنائی ہوئی ونڈو کو ڈسپیچ یا سینڈ کرتے رہتی ہے. اسے میسج ڈسپیچنگ کہتے ہیں. اس کو ہم مزید ڈیٹیل سے ذرا دیر میں دیکھیں گے. اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ونڈو کو جب آپ میسج بھیجتے ہیں تو ونڈو انہیں کیسے حاصل کرتی ہے اور ذرا اس کا سینیریو کیا ہوتا ہے. ہاؤ ڈو یو سینڈ اے میسج ٹو اے ونڈو. اس میں سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ونڈو پروسیجر. آپ نے جو اسٹرکچر رجسٹر کیا تھا, آپ نے جو ونڈو کلاس رجسٹر کروائی تھی, اس کا اسٹرکچر ایک نظر پھر دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ جو ونڈو کلاس آپ نے رجسٹر کروائی تھی, اس کو آپ نے جو ونڈو کلاس اسٹرکچر پاس کیا تھا, اس کا سیکنڈ پیرامیٹر یہاں پہ اہم ہے. یہ ایک WND پراک یا ونڈو پروسیجر ہے. یہ ایک پوائنٹر ٹو فنکشن ہے. یہ ونڈو پروسیجر کا پوائنٹر ہے. آپ ایک فنکشن لکھتے ہیں اور اس کا ایڈریس یہاں ونڈو کلاس میں مہیا کرتے ہیں. اس فنکشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ابھی بات کی ہے کہ ایپلیکیشن میسج کیو میں, آپ کی میسج کیو میں جب میسج آ جاتا ہے تو آپ کی ایپلیکیشن وہاں سے ایک ایک میسج اٹھا کے اس ونڈو کو بھیج دیتی ہے جس ونڈو کے اوپر وہ میسج اکر ہوا ہے. وہ میسج جس ونڈو کے لیے پراپرلی ہے. تو ایکچولی ہوتا کیا ہے, آپ جب وہ میسج اس ونڈو کو بھیجتے ہیں تو وہ اس پرٹیکولر ونڈو کے ونڈو پروسیجر کو چلا جاتا ہے. یعنی وہ میسج ایز پیرامیٹر اس ونڈو کے ونڈو پروسیجر کو چلا جاتا ہے. اس کا ونڈو پروسیجر یا وہ فنکشن, وہ ونڈو پروسیجر کال ہو جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ ونڈو پروسیجر, یہ WND پراک کس قسم کا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس پرٹیکولر ونڈو پروسیجر کو دیکھیں, اس سے پہلے تین تھوڑی امپورٹنٹ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. ونڈوز میں تین اور ڈیٹا ٹائپس ڈیفائنڈ ہیں. جیسے آپ پہلے دیکھ چکے تھے, یو انٹ ٹائپ کی ایک ڈیٹا ٹائپ ڈیفائنڈ تھی جو کہ انسائنڈ انٹیجر کا ٹائپ ڈیف ہے. تو ایک اور ٹائپ جو ڈیفائنڈ ہے وہ ہے ڈبلو پیرم. اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح کی ہے, ٹائپ ڈیف یو انٹ ڈبلو پیرم. یعنی اب یو انٹ کا ایک اور نام ہے ڈبلو پیرم. سملرلی ٹائپ ڈیف لانگ ایل پیرم. تو ایل پیرم ایک اور ڈیٹا ٹائپ ہے ونڈوز کی جو کہ بیسیکلی ایک لانگ ہوتا ہے, ایک لانگ ویریبل ہوتا ہے. تیسری چیز جو ایک اور ڈیٹا ٹائپ ونڈوز میں ڈیفائنڈ ہے وہ ایل ریزلٹ ہے. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ٹائپ ڈیف لانگ ایل ریزلٹ. ڈبلو پیرم, ایل پیرم اور ایل ریزلٹ بہت اہم ہے ونڈو پروسیجرز کے حوالے سے. تو اب ہم ونڈو پروسیجر کا پروٹوٹائپ دیکھتے ہیں. یعنی آپ جو بھی فنکشن لکھیں وہ کس قسم کا ہونا چاہیے. تو آپ اسکرین پہ دیکھیے, آپ کا جو ونڈو پروسیجر ہے اس کے 4 پیرامیٹرز ہونے چاہیے, جس میں سے پہلا پیرامیٹر ایچ ونڈ ٹائپ کا ہینڈل ٹو ونڈو ہونا چاہیے. دوسرا پیرامیٹر یو انٹ انسائن انٹیجر جیسے ٹائپ ڈیف ہے. تیسرا پیرامیٹر ڈبلو پیرم اور چوتھا پیرامیٹر ایل پیرم ٹائپ کا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ونڈو پروسیجر ہے اس کو ایل ریزلٹ ٹائپ کی ویلیو ریٹرن کرنا چاہیے. تو جو ونڈو پراک ہے WND پراک, یہ بیسیکلی ایک ٹائپ ڈیف ہے. اب آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہے ٹائپ ڈیف ایل ریزلٹ کال بیک اسٹار ونڈ پراک, اور اس کے آگے
4 पैरामीटर्स हैं. हमने जो डेफिनेशंस या डिक्लेरेशंस पढ़ने का तरीका देखा था और पॉइंटर्स टू फंक्शंस के बारे में हमारी जो बहस थी, उससे आप रिकॉल कर पाएंगे कि WND proc, ये जो WND proc विंडो प्रॉक है, ये एक ऐसे फंक्शन का टाइप डेफ है जो 4 पैरामीटर्स लेता है, hint, uint, wparam, lparam, एक वैल्यू l रिजल्ट रिटर्न करता है, और इसके साथ एक और चीज लगी हुई है, इसके पॉइंटर के पीछे कॉल बैक लिखा हुआ है. कॉल बैक फंक्शंस को हम बाद में इन लेक्चर्स के दौरान डाउन द रोड किसी एक लेक्चर में देखेंगे. फिलहाल आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, ऑल्दो ये आपको लिखना पड़ेगा. तो अब हम एक सैंपल विंडो प्रोसीजर देखते हैं. तो आप देख रहे हैं कि हमने एक विंडो प्रोसीजर का प्रोटोटाइप लिखा हुआ है स्टार्ट में. इसके हमने वही 4 पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं, और इस विंडो प्रोसीजर जो है, इसका अब आप नाम, इसका एड्रेस, इस पर्टिकुलर प्रोसीजर का या फंक्शन का एड्रेस अब आप विंडो क्लास में दे सकते हैं. जब आप विंडो क्लास स्ट्रक्चर रजिस्टर करवाएं तो आप उसमें इस पर्टिकुलर विंडो प्रोसीजर का नाम दे सकते हैं. तो एक दफा फिर हम अपनी सारी सूरत हाल को समराइज करते हैं. होता क्या है? होता यह है कि आप जब कोई मैसेज जनरेट होता है तो वो सिस्टम मैसेज क्यू में जाता है. सिस्टम मैसेज क्यू से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज उसको एप्लीकेशन मैसेज क्यू में ट्रांसफर कर देता है. आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो आपके प्रोग्राम की मैसेज क्यू है, उसमें से आप एक एक करके मैसेज रीड करते हैं और उनको डिस्पैच करते हैं उस प्रॉपर विंडो की तरफ जिसका वो मैसेज है. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप मैसेज क्यू में से मैसेज रीड कैसे करते हैं, रिट्रीव कैसे करते हैं. तो इसके लिए बहुत अहम फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है जो किसी भी विंडोज प्रोग्राम के सेंटर में, हार्ट में होता है, वो है गेट मैसेज. तो आइए इस फंक्शन को देखते हैं. गेट मैसेज जो है ये 4 पैरामीटर्स लेता है. पहला पैरामीटर है LPMSG. ये बेसिकली लॉन्ग पॉइंटर टू MSG. ये आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अब इट्स अ ट्रेडिशन नाउ, LP जहां भी होगा इट्स विल बी अ पॉइंटर और एन एड्रेस. LPMSG का मतलब है पॉइंटर टू ए वेरिएबल ऑफ टाइप MSG. MSG एक स्ट्रक्चर है जिसका आप यहां पे एड्रेस पास करेंगे, यानी आप एक MSG स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएंगे, MSG डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसका एड्रेस गेट मैसेज को पास करेंगे यहां पे. इससे क्या होगा? गेट मैसेज जब वैल्यू रिट्रीव करेगा, मैसेज रिट्रीव करेगा आपकी एप्लीकेशन क्यू में से, जब भी कोई मैसेज पढ़ेगा तो उस मैसेज को उठा के आपके इस MSG स्ट्रक्चर में रखवा देगा. आपका वो MSG स्ट्रक्चर जिसका आपने यहां पे पॉइंटर दिया हुआ है, उस MSG स्ट्रक्चर को उस मैसेज से फिल कर देगा. MSG स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे फिल करेगा, इसको हम अभी देखेंगे. नेक्स्ट पैरामीटर है हैंडल टू विंडो. ये हैंडल टू विंडो क्या है? बेसिकली जो हैंडल टू विंडो है, ये उस विंडो का हैंडल है जिसके लिए वो मैसेज है. यानी आपने अगर लेफ्ट क्लिक अपनी किसी पर्टिकुलर विंडो पे किया है, अपने प्रोग्राम की बनाई हुई विंडो पे किया है, तो उस विंडो का हैंडल यहां पे आएगा. इसके बाद के 2 पैरामीटर्स फिलहाल अहम नहीं हैं, इनको हम 0 प्रोवाइड कर सकते हैं. जो गेट मैसेज का फंक्शन है, ये एक बूल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है. बूल जो टाइप है, ये भी अगेन विंडोज की अपनी डेटा टाइप है जिसकी वैल्यू या ट्रू या फॉल्स उनमें से कोई एक हो सकती है, या 1 या 0. गेट मैसेज का फंक्शन उस वक्त ट्रू रिटर्न करता है जब ये सक्सेसफुल हो, और ये फॉल्स रिटर्न करता है जब आपकी एप्लीकेशन टर्मिनेट होने वाली हो या गेट मैसेज फंक्शन मैसेज रिट्रीव ना कर पाए. गेट मैसेज कब फॉल्स रिटर्न करता है, इसकी डिटेल भी थोड़ी देर में आएगी जब आप इसका प्रोग्राम देखेंगे. तो हमने देखा कि एक दफा फिर कि विंडोज प्रोग्रामिंग जो है ये बेसिकली मैसेज प्रोग्रामिंग है. आपके तमाम एक्शंस जो कीबोर्ड और माउस से आप करते हैं
وہ تمام کے تمام میسجز جنریٹ کرتے ہیں اور وہ میسجز سسٹم میسج کیو، ایپلیکیشن میسج کیو، اس سے ہوتے ہوئے ونڈو تک پہنچتے ہیں. یعنی اگر آپ نے کی بورڈ سے کچھ پریس کیا ہے، کوئی بٹن پریس کیا ہے تو میسج جنریٹ ہوگا، سسٹم میسج کیو، ایپلیکیشن میسج کیو، وہاں سے آپ گیٹ میسج کے تھرو وہ میسج نکالیں گے اور ونڈو کو بھیج دیں گے. اب بھیجیں گے کیسے؟ اس کے لیے بھی ایک فنکشن یوز ہوتا ہے ڈسپیچ میسج. ڈسپیچ میسج کی ڈسکرپشن سے پہلے ایک نقطہ واضح کر دینا بہت اہم ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ جیسے ڈاس میں آپ پروگرام بناتے ہیں، آپ گیٹ کیریکٹر کال کر لیا، آپ نے اسکین ایف کال کر لیتے ہیں، پرنٹ ایف کال کر لیا، پرنٹنگ ہو گئی، اس طرح کی چیزیں. یعنی آپ ان پٹ آؤٹ پٹ کا جو موڈ یوز کرتے ہیں یہاں اس سے بالکل مختلف بات ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جب ڈاس کا کوئی پروگرام چلتا ہے تو پورے سسٹم کا واحد مالک وہ پروگرام ہوتا ہے. اس کی کچھ مثالیں بھی ہم نے لی تھی، ان میں سے ایک دو مثالوں سے ہم بات واضح کریں گے. فرض کیجیے آپ نے پروگرام لکھا ڈاس میں، آپ نے پروگرام چلا لیا، اس نے گیٹ کیریکٹر کال کیا، اسکین ایف کال کیا، پرنٹ ایف کال کیا، یہ 3 فنکشنز نے کال کیے. ہوتا کیا ہے، آپ کی بورڈ سے جو بھی پریس کرتے ہیں، وٹ ایور یو پریس آن دا کی بورڈ، تو وہ یہ گارنٹیڈ ہے کہ جب تک وہ پروگرام چل رہا ہے اس کی تمام ان پٹ اس پروگرام کو جائے گی. لیکن آپ ونڈوز یوز کرتے ہیں تو اگر آپ ونڈوز میں کوئی کی پریس کرتے ہیں، کوئی بھی کی پریس کرتے ہیں، تو کیا آپ شیورٹی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی خاص پروگرام کو جا رہی ہے؟ اگر میں آپ کا مانیٹر آف کر دوں تو آپ یہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ اس وقت میرے سامنے ایکٹیو ونڈو کون سی ہے. یہاں پہ کانسیپٹ آتا ہے ایکٹیو اور ان ایکٹیو ونڈو کا. ایکٹیو ونڈو یا وہ ونڈو جس پہ فوکس ہوتا ہے وہ ونڈو ہوتی ہے، ابھی ہم یوں ہی بات کر لیتے ہیں کہ جس کا وہ بائی ڈیفالٹ جو ٹائٹل بار ہے وہ بلو ہوتا ہے اور پیچھے آپ کو جو ڈسیبلڈ یا ان ایکٹیو ونڈو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ گریش ٹائپ ان کا بارڈر ہوتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت فور گراؤنڈ پہ سب سے آگے فور گراؤنڈ پہ یہ والی ونڈو ہے تو اس میں ساری ان پٹ جائے گی. آپ جب کسی اور ونڈو کو ایکٹیو بنانا چاہتے ہیں، ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کر دیتے ہیں، یا آپ ٹاسک آپ کے جو سسٹم ٹاسک بار ہے اس پہ کلک کر دیتے ہیں جس سے وہ ایپلیکیشن سامنے آ جاتی ہے. اور اب آپ جو بھی ٹائپنگ کریں گے یا جو کچھ بھی کریں گے وہ اس اب نئی والی ایکٹیو ونڈو میں جائے گا. تو ڈاس کا جو ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈل ہے وہ کسی صورت بھی ویلڈ نہیں ہے. ہم فائنل کامنٹس اس پہ یہ دے سکتے ہیں اس آئیو ماڈل والی بات پہ کہ آپ جب کی بورڈ سے کچھ بھی پریس کرتے ہیں یا کوئی بھی ان پٹ آپ دیتے ہیں، ماؤس سے دیتے ہیں، تو اس سے صرف میسجز جنریٹ ہوتے ہیں. میسجز جنریٹ ہوتے ہیں کسی خاص ونڈو کے لیے. وہ میسجز جنریٹ ہو کے سسٹم میسج کیو میں آتے ہیں، وہاں سے وہ ایپلیکیشن میسج کیو میں جاتے ہیں. فار ایگزامپل اس وقت آپ ورڈ میں کام کر رہے تھے تو وہ ورڈ کی میسج کیو میں چلے جائیں گے. اگر آپ بیچ میں ایپلیکیشن سوئچ کر دیں تو اب وہ سارے میسج ایکسل کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. سو ایک کی بورڈ بہت ساری ایپلیکیشن شیئر کر رہی ہیں، ہارڈ ویئر اور سسٹم ریسورسز ساری ایپلیکیشن آپس میں شیئر کرتی ہیں. اسے ریسورس شیئرنگ کہتے ہیں جو کہ ڈاس میں اویلیبل نہیں تھی. تو اب کیا ہوگا، ایپلیکیشن میسج کیو میں جب وہ میسجز چلے گئے، جیسے ورڈ چل رہا تھا تو اس کے پاس وہ کی بورڈ کے میسجز چلے گئے، اے ٹائپ ہوا، بی ٹائپ ہوا، کچھ بھی ٹائپ ہوا، سی وائی زی وٹ ایور. سو وہ اب ورڈ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں وہ میسجز چلے گئے. اب ورڈ ان میسجز کو، وہ جو پروگرام ہے وہ ان میسجز کو اپنی کیو میں سے نکالے گا اور اپنی ونڈو کو ڈسپیچ کر دے گا، بھیج دے گا. اور اس کی بیس پہ پھر وہ ونڈو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے. یہاں پہ ایک سوال چھوٹا سا، وہ کافی اہم ہے کہ سسٹم میسج کیو سے ایپلیکیشن میسج کیو میں آئے اور پھر آپ کی ایپلیکیشن نے خود سے گیٹ میسج کے تھرو میسجز نکالے اور پھر اپنی ونڈو کو ڈسپیچ کریے. تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ بجائے آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں میسجز ڈالنے کے سیدھا آپ کی کریٹ کی ہوئی ونڈو کو میسجز بھیج دیے جائیں؟ تو یہاں بھی کچھ معاملات مختلف ہیں. وہ یوں کہ آپ ایک پروگرام کے اندر بہت ساری ونڈوز کریٹ کر سکتے ہیں. مثلا آپ ایک پروگرام بناتے ہیں جس میں آپ کریٹ ونڈو کو 3 دفعہ کال کر لیتے ہیں، 3 ونڈوز کریٹ کر دی آپ نے. ورڈ ہے جیسے، وہ بھی ملٹیپل ونڈوز
کریٹ کر لیتا ہے. جب آپ اس سے ہیلپ فار ایگزامپل اوپن کرتے ہیں, اس کے اندر آپ کا جو اسسٹنٹ, آفس اسسٹنٹ ہے, جیسے آپ ورڈ 97 میں آیا تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ بھی ایک چھوٹی سی ونڈو کریٹ بھی ہوتی ہے. تو ایک پروگرام کے اندر بہت ساری ونڈوز ہو سکتی ہیں. اس طرح سے ایکسل میں, پاور پوائنٹ میں آپ دیکھ لیجئے, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں آپ کی لیفٹ پہ سلائیڈز کی ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے, سمری آ رہی ہوتی ہے, پھر آپ کی سلائیڈ نظر آ رہی ہوتی ہے, نیچے آپ نوٹس ٹائپ کر سکتے ہیں. تو بہت ساری ونڈوز ہیں, ونڈو کے اندر کافی ساری ونڈوز ہیں. تو آپ کی جو ایپلیکیشن ہے اس میں چونکہ ملٹیپل ونڈوز ہو سکتی ہیں, تو یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, آپ کی ایپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میسج ڈسپیچ کرنا ہے اور کس ونڈو کو کرنا ہے. تو آپ کی ایپلیکیشن گیٹ میسج کا فنکشن کال کرتی ہے, اور گیٹ میسج کے بعد جب اس ایپلیکیشن کے پاس ایک میسج آ جاتا ہے, پھر وہ ڈسپیچ میسج کال کرتی ہے. ڈسپیچ میسج کا جو فنکشن ہے اس کو ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے ڈیٹیل سے. آج کے لیکچر میں ہم نے بیسکلی وہ اسٹرکچر کلیئر کیا ہے کہ میسج راؤٹنگ کیسے ہوتی ہے. ڈسپیچ میسج کا جو فنکشن ہے وہ اس میسج کے ساتھ کیا کرتا ہے, وہ اس میسج کو ایز پیرامیٹر ونڈو پروسیجر کو پاس کر دیتا ہے. وہی ونڈو پروسیجر جس کا ایڈریس آپ نے ونڈو کلاس میں پرووائڈ کیا ہوا ہوتا ہے. اور ونڈو پروسیجر کو وہ میسج چونکہ ایز پیرامیٹر آ جاتا ہے تو آپ ونڈو پروسیجر میں ساری ہینڈلنگ کر لیتے ہیں. ہم نیکسٹ لیکچر میں اس بارے میں ایک پروگرام بھی ڈیولپ کریں گے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے کلاسز, ونڈو کلاسز کی بات کی. ونڈو کلاسز آپ کیسے رجسٹر کرتے ہیں, آپ ونڈو کلاس کے اسٹرکچر کا کیسے فل اپ کرتے ہیں, اس کو رجسٹر کرتے ہیں, پھر آپ ونڈو کریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بات کی میسج کیوز کی, اور ہم نے یہ بات کی کہ ایکچولی ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈل کیا ہے. ونڈوز اور ڈاس میں بیسک ڈفرنس ہے, اور وہ ڈفرنس کیا ہے آپ کے ذہن میں یہ چیز بہت کلیئر ہونی چاہیے. آپ سمپلی گیٹ کیریکٹر کال کر کے یا اسکین ایف کال کر کے آپ یہ کام نہیں کر سکتے. آپ سبھی کچھ میسجز کے تھرو کریں گے. پروگرامنگ کا ٹوٹلی طریقہ جو ہے وہ مختلف ہو گیا ہے, بدل گیا ہے. اگلے لیکچر میں ہم یہاں سے آنورڈز پڑھیں گے, اور ہم اگلے لیکچر میں ونڈو پروسیجر کو غور سے دیکھیں گے اور ایک چھوٹی سی ایپلیکیشن بنائیں گے جو کہ شکل میں کسی طرح سے نوٹ پیڈ سے ملتی جلتی ہوگی, لیکن اس میں ہوگا یہ کہ جو ہی آپ اس ایپلیکیشن میں لیفٹ کلک کریں گے, اس ایپلیکیشن میں کہیں بھی لیفٹ کلک کریں گے اس کی ونڈو میں, تو وہ آپ کو ایک میسج باکس ڈسپلے کر دے گی. آج کا جو بھی نالج ہم نے ایکوائر کیا ہے اس کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیے گا, تاکہ ہم اگلے لیکچر میں اس کو اچھی طرح سے استعمال کر سکیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.